السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام میم۔ آج بیٹا میری تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن ابھی ایک میسج ملا نا، تو میں نے کہا چلے آج میں ان کی کلاس مس نہیں کر بچوں کی۔ بیٹا آج نا میں آپ لوگوں کو یہ گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں ریوائز کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی یہ چیزیں بھی تھوڑی سی ریوائز ہو جائے۔ اس میں بیٹا یہ کچھ چیزیں آپ اسکرین شاٹس وغیرہ لے لیں، ویسے تو ویڈیو بھی آپ کی میں ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن اس کو پھر وہ تھوڑا ایڈٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ بہرحال بیٹا یہ دیکھیں، آپ کو جو کوشچنس مین جو گرامر آپ کی ٹھیک ہے آ سکتی ہے: شعر، نظم، پابند نظم، غزل، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تخلص، ٹھیک ہے؟ پھر ثنائے بدائے، یہ تلمی، میرات النظیر، یہ ساری آپ کے علم بدی ہیں، ٹھیک ہے؟ صنعتیں ہیں یہ ساری، تضاد ہے، حسن تعلیل ہے، تضمین، لفظ و نشر، تکرار، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ اور اس کی اقسام، یہ سارا بیٹا آپ کا ثنائے بدائے کہلاتا ہے، علم بدیع اور علم بیان۔ پھر اصناف نظم بالحاظ حیت، اس پہ آپ بیٹا یہ بنا لیں کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے، اصناف نظم بالحاظ موضوع آ سکتا ہے، اصناف نثر میں مضمون، تنقید، ناول، ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، تنظم ناول وغیرہ، یہ سارے اس پہ بھی آ سکتے ہیں کوشچنس۔ روزمرہ محاورہ دیکھ لیں، ضرب المثال، مرکب مصادر، مطابقت کے اصول، ٹھیک ہے؟ امدادی افعال، یعنی اوور آل بیٹا یہ آپ کے، جی بیٹا جی آپ کا کوشچن ہے بیٹا، یہ نیم کیا آپ کا بیٹا؟ سوری میم، مجھے نیم جو ہے وہ چینج کرنا یاد ہے، میں نے پوچھنا تھا آپ سے۔ میرا ایک اور کوشچن تھا ویسے تفہیم سے ریلیٹڈ، جی وہ جی جی مجھے کرنا یاد نہیں تھا نا، اگر آپ ابھی اس کو اب میم دیکھیں، جو تفہیم ہے نا وہ سب سے آسان سوال ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس کا جواب ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ٹائم بھی اس پہ لگتا ہے۔ اب میرے پوچھنا تھا، ہیڈنگ بناتے ہوئے مجھے نا مسئلہ آتا ہے کہ ہیڈنگ یعنی کہ کتنی لمبی ہو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ ہیڈنگ جو ہے وہ ایک لائن سے بھی یعنی کہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر کس طرح مینج کرنا ہے؟ بیٹا اس کی کس کوئی کی حد ہے؟ ہے ہیڈنگ کی کہ اتنی آپ لمبی ہو؟ کس کی بات کر رہے ہیں، درخواست وغیرہ میں؟ نہیں، جو تفہیم کے سوالات ہوتے ہیں نا، اس ہوں۔ سوال کی ہیڈنگ ان کی نہیں بیٹا، بات کر رہا ہوں میں۔ آپ ہیڈنگ نہ بنائیں، آپ کے شارٹ کوشچنس کی بات کریں آپ۔ جی جی ہاں جی۔ تو ہیڈنگ بیٹا ضروری نہیں ہے، آپ اسی کو آپ اپنی کنورٹ کریں آنسرس میں، اس کے لیے کوئی آپ کا وہ چلیں نہیں ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں لکھا ہوا بیٹا کہ آپ دیکھیں نا، اب آپ کی 2 لائنوں کی تو ہیڈنگ ہو گئی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا آپ کا، اس کے لیے الگ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن آپ کا نمبر تو کہیں کاؤنٹ نہیں ہو رہے اس کے، وہاں کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ آپ ہیڈنگ لکھیں یا ہیڈنگ بنائیں۔ آپ ٹو دی پوائنٹ بیٹا کوشچن کے آنسر پہ جائیں۔ ایک تو اردو کا پیپر بڑا لینتھ ہے نا، آج پیپر تھا اردو کا، الحمدللہ وہ سارے کہہ رہے تھے کہ بچوں نے بڑے ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیا، ٹائملی اس لیے کمپلیٹ کیا ٹائملی بیٹا، کیونکہ ان کو میں ڈیلی بیس پہ لکھنے کی پریکٹس کروا رہی تھی، اس سے ان کی سپیڈ جو تھی نا بچوں کی، تاکہ ان کی سپیڈ بڑھ جائے، لکھنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو بیٹا سپیڈ بڑھتی ہے، سپیڈ بڑھتی ہے تو پھر آپ کا وہ ٹائم مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اب بیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کوشچن کے اندر جو دیکھے، تشریح سیدھی ڈائریکٹ آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے تشریح کا، اور بچے کیا کرتے ہیں اس میں اقتباس بھی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں حوالہ متن، پھر سیاق و سباق، اور بھی بہت ساری، اینڈ پہ تبصرہ، بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، پیج 1 یا 2 ہوتے ہیں آپ کے تشریح کے لیے، اور ان چیزوں کی بھرمار ہوتی ہے، جو بیسک اصل تشریح ہوتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹا ڈائریکٹ، میں تو آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ڈائریکٹ تشریح سٹارٹ کریں، شاعر یا مصنف کے بارے میں 1 جو 2 لائنیں لکھیں، لیکن حوالہ جات ضرور دیں، اور حوالہ جات جو ہوتے ہیں بیٹا وہ آپ کے ایک آدھ شعر آپ کا ریفرنس کا ریلیونٹ، اس کے بعد آپ کا کوئی اقتباس ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے بیٹا قرآنی حدیث ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث سے بھی آپ ریفرنسز دے سکتے ہیں، آپ مختلف لوگوں کے جو اقوال زرعی ہوتے ہیں ان سے بھی دے سکتے ہو، کوئی مثال دے سکتے ہو، تو یہ والے آپ کے 2 میں کہتی ہوں کہ 1 پیج کے اندر لازمی ہونے چاہیے حوالہ جات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ محاسن وغیرہ کا تو اسی طریقے سے بیٹا جو شارٹ کوشچن ہوتا ہے نا، ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ میں دوبارہ اسکرین شیئر کرتی ہوں واٹس ایپ پہ، ایک بچے نے بڑا اچھا اس نے تیاری کی، یہ 2 دن 3 دن کے اندر اس کی بیٹا چینجز آئی، رائٹنگ میں بھی اور ہر چیز میں، یہ اگر آپ کو شیئر ہو رہی ہو میں آپ کو شیئر کر دیتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، ہو رہی ہے بیٹا آپ کو شیئر اسکرین واٹس ایپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہو رہی ہے بیٹا آپ کو نہیں ہو رہی۔ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ 1 منٹ، یہ بیٹا آپ کو واٹس ایپ والی کرنی پڑے گی، ابھی چیک کریں،
अभी हो रही है बेटा? ये सब हो रही है। बेटा ये देखें, अब ये अली बच्चा है सऊदीया से, इस बच्चे ने बहुत इम्प्रूव की है। इसकी कुछ राइटिंग इश्यूज वगैरह थे, इसने तो खैर अलग से ये क्लास ले रहा है ना, और ये पेड भी ले रहा है। मैं इसमें बेटा कोई मुजायका नहीं समझती, बताना उस बंदे के अपना हिसाब। तो बेटा ये देखें कि इस बच्चे ने, लेकिन मैं इस बच्चे को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि इसको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी उसको इसने फॉलो किया है, और उसके मुताबिक ये देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इस बच्चे का फर्स्ट मैंने इससे मंगवाया था, उसका जो भी बेटा मैंने कहा आपके प्रॉब्लम्स हैं मुझे आप शेयर करें। ये देखें, ये ये फर्स्ट टाइम जो उसने मुझे भेजी हैं चीजें, इसमें बेटा उसको इमला के प्रॉब्लम्स थे और मुख्तलिफ चीजें देखें। ये कंडीशन उस बच्चे ने, लेकिन उस बच्चे ने बेटा एक दिन में तमाम इंस्ट्रक्शंस को, ये भी आप देखिएगा, ये फर्स्ट टाइम जब मुझे भेजा गया कि मैंने कहा आप बताएं, मैं आपकी मैनेज करूंगी गलतियों को कि कहाँ पे किस चीज़ की गलती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए यहाँ पे दरख्वास्त का तरीका ही गलत बताया हुआ उस बच्चे को कि खत और दरख्वास्त एप्लीकेशन जो है, बच्चे का बेटा कसूर नहीं होता, उसकी गाइडलाइंस सही नहीं मिल रही थी। ये देखें बेटा यहाँ पे। अब उसके बाद देखें कि यही बच्चा है, एक दिन की गाइडलाइंस के बाद अगर ये इतना इम्प्रूव कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये एक एक चीज को उसने ठीक किया। और ये देखें, अब यहाँ देखें कि उस बच्चे ने बेटा रेगुलर काम भी रेगुलर कर रहा है ना, रेगुलरिटी जो है मुझे बड़ी पसंद है बेटा काम में। तो ये देखें, अब ये देखें ना, ये तशरीह के लिए भी डायरेक्ट तशरीह शुरू की। इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, ये दो रेफरेंस भी डाले हैं। और उसके बाद मैंने उसको बताया कि आपने अलामते शेर भी डालनी है। हाँ, शेर उसने इस तरह से लिखा है, मैंने अब और मजीद बेटा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो देखें इस शेर में शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की है, और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात भी बयान की। बज़्म कुनैन से मुराद दुनिया और आखिरत की, दुनिया आखिरत, ठीक है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई और सजाई थी। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान कर रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पहले ये दुनिया सजाई और फिर आपको इस दुनिया में लाए। अब बेटा यहाँ ये शेर देखें, ये एक लाइन में लिखा ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन मैंने उसको बताया है कि आप एक मिसरा जो है पहली लाइन में लिखते हैं, एक दूसरी में लिखते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये इम्प्रूवमेंट के वहाँ कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। मैंने उसको यही कहा कि बेटा आपने कटिंग नहीं करनी, अगर आपका कहीं प्रॉब्लम आता है तो हल्की सी लाइन लगाएं आप, ठीक है। अब ये देखें, ये एप्लीकेशन, सॉरी ईमेल का तरीका उस बच्चे ने लिखा है सारा परफेक्ट हर चीज। और ये वीडियो लेक्चर्स जो थे उसको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, और उसने मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखा है, और उसके बाद उसकी ये इम्प्रूवमेंट आई। अब देखे ना, इमला में उसके ये प्रॉब्लम आ रहा था कि दंदाना एक ज्यादा लगा रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन ये गाइडलाइंस नहीं थे उसके पास। तो बेटा जब गाइडलाइंस, सही डायरेक्शंस मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि वो बच्चा उसको फॉलो कैसे करता है, उसकी एफर्ट्स, आपकी अपनी एफर्ट्स है। अभी भी एक और बच्ची ने मुझे एप्लीकेशन सेंड की है, मैंने उसको 2 दफा वापस कर दी कि बेटा आप इसको करेक्शन करके भेजे, उससे करेक्शन की, उसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एफर्ट्स बेटा आपकी अपनी, ये देखिए आर्टिकल, थोड़ी बहुत इमला की गलतियां, लेकिन इमला की जो गलतियां है ना बेटा वो भी काउंट होनी है। आप अभी मैंने रूब्रिक्स भी बताए थे आपको भी, मैं अगर यहाँ से मिल जाते हैं मेरे पास पड़े हुए, मैं आपको बेटा बता देती हूँ कि रूब्रिक्स जो होते हैं ना ये भी बहुत अहम है आपके। असल में बेटा ये चीजें इतनी इकट्ठी हो चुकी हैं ना कि इनको एकदम से निकालना प्रॉब्लम होता है। ये आ गया, रूब्रिक्स मिल गए, ठीक है। ये बेटा मैं आपको बताती हूँ कि रूब्रिक्स क्या है। अभी वो तो चले, ग्रामर के हवाले से बात शुरू की थी आज। स्क्रीन बेटा आपको शेयर हो रही है या नहीं हो रही, मुझे बताएं। नो मैम। अब हो रही है? यस हो रही है अब। जी बेटा, अब देखें बेटा, ये रूब्रिक्स जो होते हैं ना जी, स्मार बेटा आप पूछिए, क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी मैम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ मैम। मेरा परसों रिपोर्ट का पेपर है, तो आप बस एक दफ़ा रिपोर्ट का पैटर्न रिवाइज करवा देंगी? नहीं बेटा, इसमें कौन सी बात है, आप, मैं करवा देती हूँ बेटा आपको। आप उसके अलावा भी बेटा मुझसे ये कर सकती हैं क्वेश्चन, ठीक है। और रिपोर्ट के हवाले से बेटा, ये एक मिनट, ये मैं रुब्रिक्स पे थोड़ा सा आपको बता दूं, गाइडलाइंस दे दूं कि पेपर की मार्किंग कैसे होती है आपकी, ठीक है। ये फिलहाल तो ये 10th का निकला, लेकिन इसी बेस पे आपके भी होते हैं बेटा। उसमें देखें कि म्यार जहत, म्यार या जहत बना ली जाती है, यानी एक तयन कर लिया जाता है क्वेश्चन का कि मरकजी ख्याल लिखा जाए, ठीक है। तो उसमें मरकजी ख्याल आना है, उसमें लेवल 1 आपके तो 3 मार्क्स होंगे ना। तो अगर ये देखें कि दुरुस्त मरकजी ख्याल और
پھر بیٹا آپ کے درست جو ہے نا املا، الفاظ کا، زیادہ تر الفاظ کا درست املا، تو اگر آپ کی املا درست ہے تو 2 نمبر آپ کو ملیں گے، کوئی نہیں کاٹے گا. اور اس کے بعد آپ کا مرکزی خیال بھی درست لکھا ہوا ہے تو کوئی آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا. پھر اسی طریقے سے بیٹا لیول 2 جو ہے اس پہ 1 نمبر ہے، لیکن آپ کے یہاں پہ 2 آ جائے گا، 3 آ جائے گا، پھر لیول 4 پہ 0 آ جائے گا، لیول 6 تک. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ڈویژن کی جاتی ہے، مختلف آپ کے جو ہے ایک کوشچن کا آنسر یہاں لکھ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، سر سید کے بتائے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے درست پہلو، یہ آنسر مین ایک بنا دیا گیا. اس کے بعد اس کے اندر کیا دیکھیں، اصلاح کے 2 پہلو، ویسے تو سارے پہلو، لیکن اس میں سے کم از کم 2 پہلو موجود ہونے چاہیے. اور پھر اگر درست املا ہے تو اس کے 2 نمبر، اگر آپ کا ایک پہلو ہے اور املا غلط ہے تو 1 نمبر، اگر جواب ہی غلط ہے تو 0 نمبر. یہ بیٹا آپ کے بچوں کو نا بیٹا جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہماری مارکنگ جو ہے وہ کس پوائنٹ پہ ہو رہی ہے، تو پھر بچے اسی لحاظ سے تیاری کرتے. روبرکس کا جاننا اس لیے میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے بچوں کو، کہ آپ اپنے بیٹا جان سکیں کہ آپ کا پیپر کی جو مارکنگ ہوگی، کون کون سے پوائنٹس کو مد نظر رکھا جائے گا. آپ کو آپ پھر ڈپینڈ کرتا ہے، پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے اندر، آپ 2 نمبر لینا چاہتے ہیں، 1 لینا چاہتے ہیں یا 0 لینا چاہتے ہیں، تو آپ کی بیٹا. لیکن اگر آپ تھوڑی سی سٹرگل کرتے ہیں نا، املا کو بھی بیٹا آپ کور کر سکتے ہیں. بس صرف آپ اپنی املا کی غلطیوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد آپ دیکھ کے لکھیں، ایک دفعہ اپنے نوٹس بنائیں، دیکھ کے لکھیں. اور جب آپ ایک دفعہ دیکھ کے لکھ لیں گے تو اگلی دفعہ آپ کی، لیکن املا کے ساتھ فوکس بھی رکھیں. اردو کا جو ہوتا ہے نا بیٹا، یہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے نا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ بھی ساؤنڈ بیس پہ ہی بنتی ہے آپ کی املا. چلے اس کے لیے میں الگ آپ کو لیکچر دوں گی. تو ابھی یہ دیکھیں نا، یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ کی فرض کرے کہ نثر پارے کی تشریح ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں، کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا، اب آپ کو آ رہا ہے بیٹا کلیئر نظر؟ یس میم. اب دیکھیں بیٹا، دیکھیں یہ جب آپ کا تشریح کا کوشچن آئے گا تو اس میں کون کون سی چیزیں دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ بیٹا ان باتوں کو اگر مد نظر رکھیں گے نا تو آپ کے لیے بیٹا پھر پرابلم نہیں ہوگا. اب دیکھیں، بہترین تشریح، اب بچے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تشریح کتنی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، تو اس کا آنسر یہاں موجود ہے. بہترین تشریح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی تحریری مواد دی گئی نثری عبارت سے متعلق ہو، تشریح طلب نکات کی بہترین وضاحت کی گئی ہو. اب عام قاری کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ قابل فہم ہو، یعنی سمجھنے کے قابل ہو، جملوں میں منطقی ربط ہو. اب منطقی ربط کیا ہوتا ہے بیٹا، کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک بات کو اگر لکھا ہے نا، اس کا بیٹا حوالہ جو دیتے ہیں نا، شیئر ریفرنس، وہ جو مرضی اٹھا کر دے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں. منطق بیٹا دلیل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، املا اور رموزوں کا، یہ ایک بچے کو میں نے بتایا کہ رموزوں کا بھی بیٹا کیجیے گا، تو اس نے کہا کہ کیا یہ آئیں گے. بیٹا یہ دیکھیں، آپ کی تشریح کے اندر رموز و کاف کا درست استعمال، زبان و بیان کا معیاری استعمال کیا گیا ہو تو 5 نمبر آپ کو پورے ملے، کوئی آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا. لیکن اگر بیٹا اس میں تھوڑا سا انہیں یہ سارے خواص جو ہیں ان کو بہتر طور پر احاطہ کر رہی ہو اگر تشریح، تو 4 نمبر، یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے مسنگ ہے. اور رموز و کاف کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں بیٹا، وہاں پہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کسی کو تو آپ وہاں پہ وبین لکھیں، آپ جملوں کے اینڈ پہ ختمہ لگائیں. آپ کہیں پہ کوئی اقتباس آ گیا اس کو وبین میں لکھ دیں. آپ کا مصرع لکھنا ہے اپنے ریفرنس میں، آپ اس کو علامت شعر، علامت مصرع لگائیں. شعر لکھنا ہے تو علامت شعر لگائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بیٹا، ان کو فوکس رکھیں. ابھی جو درخواست کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں رموز و کاف کا آپ خیال رکھیں. آپ نے کسی کو مخاطب کیا ہے، کوئی عہدہ ہے، محترم ایڈیٹر صاحب، اس کے بعد علامت لگائیں بیٹا. آپ ندائیہ ہے، اس کو پکارا گیا ہے جناب علی کے بعد بھی، کیونکہ یہ ایک مخاطب کیا گیا ہے، تو وہاں بھی علامت ندائیہ آئے گی. جہاں آپ کے مخففات آئیں گے، ایبریویشنز یعنی علی بیچی، وہاں ختمہ آئے گا. تو یہ ساری چیزوں کا بیٹا اپنے سکتا ہے کہاں پہ اس کا استعمال ہونا ہے. آپ تھوڑی ایفرٹ سے اپنے پیپر کو ایک بہت خوبصورت ٹچ دے سکتے اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کر لیں. میں کہتی ہوتی ہوں کہ بیٹا ایک تشریح بہترین کر لو، اس کے مطابق جو میں انسٹرکشنز دیتی ہوں اس کے مطابق جب بچے کر لیتے ہیں نا، تو بیٹا پھر وہ اس لیول سے نیچے کبھی نہیں آتے. ایک دفعہ آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کی پریکٹس کریں، لکھیں، ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کریں. پھر آپ جب پیپر میں بیٹا آپ بیٹھو گے نا، وہی مرکب اضافی، توصیفی، صنعتیں، علم بیان، علم بدی، جو جو چیز آپ کی آ رہی ہے نا، اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں، وہ بہن کے ساتھ ایکسپلین بھی کرتے جائیں. تو یہ چیزیں پھر اس میں منطقی ربط کیا کیا ہے،
اگر آپ کے شعر آ گیا تو پہلے مصرے کو پہلے لے آئیں، دوسرے کو دوسرے مصرے کو بعد میں لے آئیں، یہ منطقی ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بچے کیا کرتے ہیں کہ اوور آل ہی اس کو اٹھا کے نا تو ڈیٹیلز کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے تھوڑا سا بیٹا اوور آل بھی ہوتا ہے، کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک کوشچن تھا بچوں کا، نظم میں اشعار کی تشریح الگ الگ کریں یا اکٹھی کریں. بیٹا جب بند آتا ہے نا تو بند کی صورت میں آپ اکٹھی کریں، لیکن جب آپ کو شعروں کی صورت میں آپ کی نظمیں یا ہیں، دیکھیں آپ کی نعت ہے، آپ کی حمد نظم ہے، تو وہ شعروں کی صورت میں ہے تو ان کا الگ ہی آپ کو بتانا بہتر رہے گا، کیونکہ الگ کیا آپ ہر مصرے کو الگ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو بیٹا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو چیز دی گئی ہے اس کو مطابق آپ کا مینجمنٹ ہی تو اصل چیز ہے آپ کی پیپر میں. آپ ساری بیٹا دیکھیں پورا سال پڑھتے ہو، نالج لیتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، لیکن جب مینجمنٹ آپ نہیں سیکھتے نا اس چیزوں کو مینج کرنا تو وہاں پہ آ کے پرابلم آتا ہے. آپ کوئی بھی چیز جو ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنا آ جاتا ہے نا آپ کو، اس کو کہتے ہیں منطقی ربط، کہ ایک سیکوینس ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لے کے آنا، یہ منطقی ربط ہوتا ہے. جملوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بیٹا آٹومیٹکلی نمبر دے، کوئی بھی نہیں آپ کے نمبر کا. اور یہ بھی تشریح کے حوالے سے بھی ایک کانسیپٹ غلط ہے بیٹا. تشریح کو اگر صحیح معنوں میں انسان سمجھ جائے نا تو وہ لکھنی بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس میں ایک منطقی ربط بھی آ جاتا ہے. کچھ بچے کہتے ہیں صرف آسان کر کے لکھ دینا. نو بیٹا، آسان نہیں ہوتا ہے، ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور دلائل کے ساتھ. اب یوں سمجھ لیں کوئی بھی ٹاپک آتا ہے نا، آپ فرض کر ایک بندہ جاتا ہے عدالت میں، جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی کہ تو وہ جرا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ پروف دیتے. آپ نے بھی اپنے پروفس جو ہے نا وہ دینے ہیں. اچھی تشریح کے لیے آپ نے وہ پروفس نہیں دیں گے تو ویلڈ نہیں ہوگی وہ آپ کی. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے. اور پھر زبان و بیان کا بیٹا معیاری استعمال ہوتا ہے کہ کچھ بچے تھوڑا سا اسلوب بیٹا بہتر کریں، اس کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے. اچھے اچھے الفاظ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، لکھ کے تھوڑے سی املا کو بہتر کر لیں تو یہ چیز بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے. ابھی بیٹا یہ آپ کا آ گیا نا، یہ دیکھیں نثر پارے کی تشریح میں بھی سیم وہی آپ کی ساری روبرکس لکھی ہوئی ہیں. پورے 5 نمبر ملیں گے. اگر آپ کے 6 ہیں تو 6 ملیں گے فرسٹ والے لیول کو جو کور کر جاتا ہے. سیکنڈ پہ جو ہے نا اس کے حوالے سے ہاں یہ پیچھے دیکھیں نا، یہ مطلع کی تعریف اور مثال. اب مطلع کی درست تعریف ہے اور ایک درست شعری مثال ہے. یہ بھی کویشچن تھا بچوں کا کہ ہم شعری مثال کی بجائے اگر کوئی اور مثال دے دیں، نثری مثال دے دیں، تو بیٹا یہ لکھا ہوا ہے شعری مثال آپ نے دینی ہے. یہ تو 10th والا روبرکس میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی، تو آپ کا لیول تھوڑا سا اپ ہو گیا ہے. تو بیٹا آپ کو اس حوالے سے ان تمام باتوں کا جاننا ضروری. غیر متعلقہ جواب لکھیں گے نا، غلط لکھیں گے تو 0 نمبر آتا. یہ جو نمبروں کی بیٹا کٹنگ ہوتی ہے نا، بچے پھر آبجیکشن کرتے ہیں ہمارے نمبر نہیں آئے، اس طرح سے ہوا لاجکس. نو بیٹا، اس کی وجہ ہوتی ہے، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں بتایا جاتا، لیکن میں بیٹا اپنے بچوں کو شروع میں ہی ان تمام چیزوں سے آگاہ کرتی ہوں کہ بیٹا آپ نے کیونکہ بیٹا یہ ہوتی ہے ڈائریکشنز. آپ کو صحیح سمت صحیح ڈائریکشنز کا جب پتہ چل جاتا ہے تو آپ کبھی بھی غلط نہیں کرتے. مجھے یہ پتا ہے اسٹوڈنٹ کو صحیح ڈائریکشن مل جائے نا تو بیٹا وہ استاد کی بات کو ضرور فالو کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے وہ ضرور. ابھی نیکسٹ دیکھیں، یہ آ گیا آپ غزلیہ جز کی ہے. اس میں بھی بیٹا یہ دیکھیں نا، غزلیہ جز بھی متعلق ہو، آپ کے تحریری مواد دی گئی غزلیہ جز سے متعلق ہو، تشریح طرف شعری تخیل کی بہترین وضاحت کی جائے، یہ بھی سیم اسی طریقے سے بیٹا آ جاتا ہے. پھر آپ کے کریٹیو رائٹنگ والے آ جاتے ہیں کوسچنس. یہ یہاں پہ ذرا آپ چیک کریں کہ آپ کے نمبروں کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے. ابھی یہ درخواست کو دیکھیں، آپ کی 5 نمبر کی ہے نا، تو اس میں کن کن چیزوں کے نمبر ہیں اور کیسے کیسے نمبر ہیں، یہ ضروری ہے. آپ کو کل میں نے ایک لیکچر دیا تھا درخواست نویسی کے حوالے سے، اور پھر کل نہیں سوری پرسوں، پھر اس کے بعد بیٹا ایک ویڈیو لیکچر بھی میں نے ڈال دیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا خیال رکھیں آپ. وہ بھی الگ سے ڈالا ہوا ہے درخواست کے، وہ سارے آپ دیکھیے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹا کہ کہانی اگر لکھنی ہے نا آپ نے، تو کہانی تکنیکی حوالے سے درست ہو، فعل ماضی میں لکھی گئی ہو. اب آپ دیکھ لیں بیٹا، اور اس کا اختتام منطقی طور پر دیے گئے اخلاقی سبق کے عین مطابق ہو، واقعات اور جملوں میں منطقی ربط ہو، املا اور رموز و اوقاف کا درست اور بہترین استعمال. رموز و اوقاف کی بیٹا بہت ویلیو ہے. آگے ہے بیٹا شخصیت کے درخواست کے حوالے سے دیکھ لیں، جہاں پہ آپ نے پورے نمبر لینے ہیں. تو شخصیت کے درست القابات
आदाब। तकनीकी लिहाज से दुरुस्त नफ्स मज़मून और दुरुस्त इख्तितामिया माँ तारीख। बेटा तारीख के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा ताकीद करती हूँ बच्चों को, ये एक नंबर होता है इसका बाकायदा। ये देखें इन्होंने जो डिवाइड किया है 1+3+1। अब बच्चे क्या करते हैं कि तारीख को इग्नोर कर देते हैं, लिखा गया तो ठीक है अदरवाइज नो। आपके बेटा ये देखें, ये आपके शुरू में जो आपने अलकाबात का सही इस्तेमाल किया है तो उसका 1 नंबर है, 3 आपके नफ्से मजमून के नंबर है, और 1 नंबर जो होता है ये अख्तामिया पे आपको तारीख भी लिखनी है और साल भी लिखना है, डेट यानी ये पूरी और उर्दू में लिखनी है, ये चीज़ आप लिखें। अब अगर आपने बेटा इनमें से देखे कुछ चीज़ें लिखी और नफ्से मजमून का तहरीर होना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं तो 4 नंबर, फिर और कुछ चीज़ें छोड़ गए तो 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। हालांकि बेटा ये 5 नंबर लेना आपको चाहिए कि जब पूरा साल आप करते हो एक अच्छे से तरीके से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले इन तमाम बातों की। उसके बाद बेटा आपको तो मेरा ख्याल है ये मसला नहीं होना चाहिए दरख्वास्त लिखने में, क्योंकि नफ्से मजमून चेंज करना है या आपने वहाँ पे ओहदा चेंज करना है उस बंदे का जिसके नाम आपकी दरख्वास्त लिखी जा रही है। एक दो चीज़ों की चेंजेस हैं, बाकी तो सारा आपका ओवरऑल पैटर्न एक होता है। अब अगर फिर भी बच्चा जब उसको पता चल जाए इन तमाम बातों का उसको इग्नोर करता है तो बेटा फिर नंबरों पे तो फर्क आएगा। उर्दू में नंबर लेना बेटा बहुत आसान है, लेकिन अपनी डायरेक्शंस को सीधा करना चाहिए पहले। फिर मजमून नवीसी देखें, मुकर्ररा तवालत का हामिल बेहतरीन मुतल्लका मवाद जिसका दुरुस्त आगाज देखें, यानी तमहीदी पैराग्राफ आपका बेहतरीन होना चाहिए, दुरुस्त मुतल्लका नफ्स मजमून, दुरुस्त इख्तिताम, और मौजू की मुनासिबत से हकायक, हालात वाक़या, तारीखी हवाला जात, मिसालें, मंतकी असबाब का ये सारा। तो ये बेटा सारा जो है ना इसमें देखे, इसमें रखे गए हैं 5 नंबर इस चीज़ के। ये सारी चीज़ें तारीखी हवाला जात भी मौजूद हैं, मिसालें भी हैं, मंतकी इसबाब वगैरह यानी वजूहात, सब कुछ हकायक। उसके बाद 1 नंबर रखा गया है कि जुमलों और पैराग्राफ्स में मंतकी रब्त का होना, ठीक है। उसके बाद बेटा जुबान और बयान का बेहतरीन इस्तेमाल अगर किया गया है, ठीक है। असलूब, इसको कहते हैं असलूब, ठीक है। रमूजो काफ और इमला का बेहतरीन इस्तेमाल 2 नंबर है क्योंकि बेटा जगह जगह पे जब आप हवाला जात लिखते हो, इक्तबास लिखते हो, मिसालें लिखते हो तो वहां पे रमूजो काफ का आप ख्याल रखें, तो फिर जाके बेटा ये आपके नंबर कोई बंदा नहीं काटेगा जब इन तमाम बातों को आप लिखेंगे। बल्कि ये बात हो रही थी बेटा मार्कर से या आप उससे, देखिए वो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें ना, वैसे अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर लें, वो भी बेहतर है, मार्कर कर लें, लेकिन ख्याल रखें कि ए शीट की नीचे वाली साइड जो है ना, पिछली साइड पे वो प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि जब वो स्कैन वगैरह होता है या आपकी दोनों तरफ की राइटिंग्स जो है ना उसमें अपनी राइटिंग को इतना बेटा करें कि वो आप वो बास बच्चे जो होते हैं ना वो दबा के बहुत ज्यादा लिख देते हैं और पेज की दूसरी साइड पे नजर आ रहा है। इस चीज का ख्याल रखना मार्कर वगैरह से लिख, और आप पॉइंटर यूज कर लें, कोई ऐसी चीज जो आपकी बेटा। और हाँ, वाइटो का जो इस्तेमाल है मैं बेटा उसको नहीं पसंद करती ना, मैं बच्चों को इस बात पे जो है ताकि मैं बच्चों की वाइटो पकड़ती हूँ और पकड़ के डस्टबिन में डाल देती। क्यों? मैं आपको सही रियल पिक्चर, क्योंकि बेटा वाइटो से तो काट के आपका पेपर कोई भी ठीक कर सकता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, या आपका एग्जामिनर चेक कर, तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। वाइटो का इस्तेमाल मना है, मना होना भी चाहिए कि बच्चे का जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको हम वाइटो लगाएं, ये वाइटो का इस्तेमाल। बल्कि वाइटो का बेटा मैं इसलिए करती हूँ फर्स्ट टाइम पे कि बच्चा दोबारा मेरे सामने वाइटो का इस्तेमाल, ताकि नेक्स्ट टाइम वो करे ही ना। उसके बाद अगर बेटा गलती हो गई है तो उसको आप कटिंग इतनी ज्यादा उस पे आप करते हो ना, मैंने देखा है, ये देखे अगर गलती होगी ना तो बेटा इसका एक हल है, आप आराम से बेटा ये एक लाइन लगा दें। ये देखे ये कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन कटिंग का भी पता चल रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाला हाल, तो मैं बेटा बच्चों को कहती होती हूँ कि ये जो तुम लोग कूड़ा डालते हो ना अपनी राइटिंग के ऊपर, ये ना डाला करो, ये गंदगी, ये इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता ना आपका। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन इन्हीं बातों को देखे ना। अब ये यहाँ बिल्कुल हाईलाइट नहीं हो रहा कि आपसे कोई गलती हो गई, जहाँ आपने खुद उस बंदे की डायरेक्शन यहाँ पे कर दी कि मैंने यहाँ पे पक्की गलती किया, पकड़े। आप नहीं करें बेटा, इस चीज का ख्याल। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा जो आप अनकॉन्शियसली कर जाते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो पेपर की, अभी आप तैयारी कर रहे हो,
تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان کو مد نظر رکھیں اور پھر آپ پیپر کی تیاری کریں۔ بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں احاطہ کرا، آپ نے ہو سکتا ہے وہ صحیح لکھا ہو، لیکن آپ اگر اس کو اس طرح سے کر جاؤ گے تو بڑا گندا سا امپریشن، آپ کا برا سا امپریشن آتا ہے۔ اور اس طرح سے بعض اوقات بیٹا آپ کا صحیح لکھا ہوا اس بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے ہر بندے کو پتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو آگے لکھنا ہے، تو کوئی ایسا چاہیے، کوئی نارمل سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یا بری بات نہیں ہے، تو آپ اس کو لائٹ سا ایک لائن لگا دیں بس۔ اگر صحیح ہوا تو کبھی کبھی وہ کنسیڈر بھی ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے صحیح لکھا تھا لیکن اس سے کٹنگ ہو گئی، تو یہ چیزیں بیٹا آپ خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھے پیپر کے لیے نا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ کا۔ جی ابھی آپ کا بیٹا کوئی کوشچن تو بتائیں بیٹا، آپ لوگ ابھی آپ کوشچن کر رہے تھے، ایک کوشچن آیا تھا اسمار کا، بیٹا آپ کا کیا کوشچن تھا؟ میم رپورٹ، جی بیٹا۔ یس میم رپورٹ آپ بیٹا رپورٹ جو ہے نا اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ویسے میں نے اس کے ویڈیو لیکچرز بھی ڈالے ہوئے ہیں رپورٹس کے مختلف موضوعات پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی انسٹرکشنز موجود ہیں، وہ بھی آپ ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا۔ رپورٹ جو ہوتی ہے نا، آپ اتنا فرق میں کہتی ہوں کہ بیٹا ایک ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہو نا ایک پیشنٹ کو لے تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی موجود، اب وہ بندہ ڈاکٹر رپورٹ لکھتا ہے بیماری کی تو وہ کیا لکھتا ہے بیٹا آپ بتائیں؟ وہ ریئلٹی بیس لکھے گا نا، اس پہ اپنے سائن بھی کرے گا، پھر جا کے اس کی اتھینٹک رپورٹ ہوگی، تو اس نے سارا کچھ جو ہے حقیقت پہ مبنی لکھنا ہے، فیکٹس کو لکھنا ہے، کب ہوا، کیا ہوا، اس کے پرابلمس کیا ہیں۔ فرض کریں کہ کسی علاقے میں بیٹا چوری کی وارداتیں ہو رہی، آپ کیا کرو گے کہ اتنی تعداد میں ہو رہی ہیں، پھر اس کی وجوہات، اسباب، سب اینڈ پہ نا آپ رپورٹر لکھ کے نا بیٹا، رپورٹنگ جو نا یہ اس لیے کہ آج کل یہ آپ کا ایک سمجھ لیں کہ برننگ ایشو، آپ ان پہ دیکھیں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، رپورٹ اس پہ آ رہی ہے نا، رپورٹرز آتے ہیں سارا، تو یہ بھی ایک نیا اس میں آ رہا ہے نا آپ کی چیزوں کے اندر جو چینجز ہیں، بلکہ ای میل ہو گئی، آپ لوگ ای میل کر رہے ہو تو خط کو، اب خط تو بہت کم لوگ لکھتے ہیں، اب تو ای میل ہوتی ہے، جو بھی کام ہے آپ ڈائریکٹ ای میل کرتے ہو، تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے بیٹا، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، وقت کے ساتھ چلنا ضروری۔ تو رپورٹ کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے نا بیٹا، اب وہی بیماری ہے اسی کے بارے میں جب آ کے آپ کا جو مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ آ کے بتاتا ہے نا آپ کو، اور ایک رپورٹ آپ ڈاکٹر کی لا کے دکھاتے ہو گھر میں، تو کیا فرق ہے اس میں؟ بات وہ بھی وہی بتا رہا ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے بتائی ہے، لیکن فرق بتائیں بیٹا آپ کوئی بھی، بیٹا آپ نہیں بیٹا، وہ پتہ کیا، وہ بندہ اپنے الفاظ میں بیان کر، اور اس میں یہ نہیں فیکٹس ہیں نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی اس میں شامل کر لیتا، تو رپورٹ تاز میں نا یہی فرق ہے۔ رپورٹ تاز تو ہوتا بھی یہی ہے کہ شخصیت کو شامل کر لینا، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو شامل کر لینا، تو اس میں بیٹا یہی ڈفرینس۔ اب رپورٹر جو ہے، اگر آپ لکھتے ہو، رپورٹر لکھتے تھے نا اینڈ پہ آپ لکھ دے رپورٹر علی پیجی، ڈیٹ ڈال، ٹھیک ہے، تاریخ ضرور لکھے، میں یہ کہتی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم بیٹا آپ کا جو بندہ پڑھے گا رائٹنگس کو، وہ اس کو یہ تو ڈفرینس پتا چلے گا کہ سے رپورٹ لکھی ہے، آرٹیکل لکھا ہے، مضمون لکھا، کیا لکھا، تو وہ جس طرح سے میں یہ بیٹا ایک لوجیکلی بات کرتی ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر کی رپورٹ اتھینٹک اسی وقت مانی جاتی ہے جب ڈاکٹر کے سائن ہوتے ہیں، نیم ہوتے ہیں، تو نیم تو نہیں لکھنا ہم نے فرضی علی پہ جیم لکھنا ہے، لیکن لکھیں رپورٹر لکھیں آگے دستخط، یا اس کی جگہ پہ آپ علی پہ جیم لکھتے لکھیں ضرور، اینڈ پہ رپورٹر ضرور لکھیں، علی پہ جیم ضرور لکھیں، تاریخ ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟ باقی اندر جو ہے وہ آپ ریئلٹی بیس اس ٹاپک پہ بات کریں، اس کے پرابلمز، اس کا حل، سلوشن، اور وہ مسئلہ کیسے شروع ہوا، کیوں ہوا، یعنی کب، کیسے، کیوں، ان تمام سوالوں کے جواب اس میں ہونے، لیکن ریئلٹی بیس۔ جی ابھی کوئی کوشچن؟ جی بیٹا۔ بیٹا درخواست کا پیٹرن بھی میں نے ایک لیکچر میں بتایا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے؟ درخواست نویسی پہ اس کو بھی اسی کو بیٹا آپ فالو کریں، اسی کو چیک کریں، یہ آپ کے روبرکس میں نے بتا دیا ہے، ان تمام باتوں کو مختلف جگہوں پہ مختلف دیے ہوئے، لیکن بیٹا میں الحمدللہ اسی کو کرواتی ہوں، اور اسی کی بیس پہ بچے نے 100 مارکس لیے، یہ میں اس کے بعد میں اس کو بیٹا، کیونکہ اس میں رموز و کاف ہر چیز کو میں نے شامل لاجیکلی، ٹھیک ہے جی بیٹا؟ آپ بیٹا اس کو ضرور دیکھیے گا، اور بلکہ آپ یہ بیٹا جو لیکچرز ہیں نا، اگر آپ کے فرینڈز بھی ہیں ان کو بھی شیئر کر دیں، یہ ایک دیکھیں صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کسی کو بھی کوئی گائیڈ لائنس مل جائے، آپ لوگ سارے کر رہے ہیں تو اس میں سب لوگوں کو
जितना जितना कोई फायदा उठा सके, तो मकसद भी बेटा मेरा यही है, कोई इसमें ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, तो आप भी कर सकते हैं, आगे भी शेयर कर दे और दूसरों को गाइडलाइन जिसको भी चाहिए आप उसको दे, बताएं, सही गाइडलाइंस पहुंचनी चाहिए। जी बेटा। मैम ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी तफसील से सब कुछ समझाया। और एंड आई एम रियली सॉरी, आपने कवायद करवाना था तो मैं इस तरफ ले आया, आपको सारा टाइम इधर लग गया आज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, कवायद देखें ये ना, मैं बेटा इस चीज को ना बुरा महसूस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है बच्चा क्वेश्चन करे और उस